ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ کہف سے سٹارٹ کریں گے. سورہ کہف مکی سورہ ہے، 110 آیات ہیں. سورہ کہف سے آگے ہم دیکھتے ہیں ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے صورتیں دیکھی ہیں وہ مکی زندگی کے آخری دور چوتھے دور میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ کفار کا ظلم و ستم انتہائی حد کو پہنچ چکا تھا. مکی زندگی کا تیسرا دور تقریباً 5 نوی سے لے کر 10 نوی تک چلتا ہے. اب قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تحریک کو دبانے کے لیے مذاق، اعتراضات اور الزامات سے بڑھ کر آگے ظلم و ستم اور مار پیٹ پر اتر آئے ہیں اور معاشی دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ اس دعوت کو قبول کرنے سے باز آ جائیں. سورہ کہف کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی. اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی ہمت بندے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کیا کر چکے ہیں. اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے 3 سوالات کے جوابات دیے ہیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. مثلا اصحاب کہف کون تھے، قصہ حضر کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق ہیں.
اللہ رب العالمین نے ان کے پوچھے گئے سوالوں کا صرف نبی کی زبان سے جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر منطبق بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ اس صورت کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس سے ترمذی میں آتا ہے جو کہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ابو داؤد میں روایت آتی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ سنن البہقی میں ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا، آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا یہ سکینت یعنی اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی۔ اس سورہ میں بیان کردہ 4 واقعات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انسانی زندگی میں پیش آنے والی مختلف آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ ان آزمائشوں میں انسان کس طرح سے کامیابی سے گزر سکتا ہے، اور کون سے رویے ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور کون سے رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ٹھہریں گے۔ سب سے پہلے شروع کی آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا مقصد، انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں جہاں ایمان کی آزمائش بتائی گئی ہے، وہیں اس کے بعد چند آیات میں نصیحت کی جا رہی ہے مومنین کو کہ آزمائش اور فتنوں کے دور میں انہیں کن ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر جہاں 2 زمینداروں کا قصہ آیا ہے، دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر آیا ہے، وہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے قصے میں اللہ رب العالمین نے جہاں کفار کے سوال کا جواب دیا ہے، وہاں مومنین کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں بہت سے کام ایسے ہو رہے ہیں جن کی مصلحتیں شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن چونکہ ہماری نظر سے ان کی مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس لیے انسان بات بات پہ حیران ہوتا ہے یہ کیوں ہوا، کیا ہو گیا اور کیسے ہوا۔ اگر اسے ان کی حقیقتیں معلوم ہو جائیں تو پھر اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ پھر ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار اور طاقت دے کے بھی آزماتا ہے، اور جو نیک سیرت ہوتے ہیں وہ کس طرح ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں مشرکین کو یہ سبق دیا جا رہا ہے تم تو اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرما روا، اتنا زبردست فاتح، عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی کبھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولا اور ہمیشہ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم ہم کیے رکھا۔ آخری آیات میں پھر انہی باتوں کو دہرایا گیا جو اس سورہ کے آغاز میں تھی، یعنی توحید، آخرت سراسر حق ہیں اور انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ ان کو مان لیں۔ اس سورہ کے تمام مضامین کی روشنی میں اس کا مرکزی مضمون یہی بنتا ہے کہ زمین پر موجود ہر طرح کی رنگا رنگی اور زینت کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ اگر انسان توحید پر استقامت دکھائے تو وہ ان آزمائشوں میں جو ایمان کے حوالے سے، دولت کی کمی بیشی کے حوالے سے یا علم اور اقتدار کے حوالے سے آزمائی جاتی ہیں تو اس پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اب ہم سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور تعریف جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ اور اس کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے تاکہ وہ اپنے خالق کی نافرمانی سے باز آ جائیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ساتھ ان کو خوشخبریاں دے دی جائیں۔ ان لوگوں کو بھی ڈرا دیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، یہ اپنی زبانوں سے اتنی بڑی بات نکالتے ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے۔ آیت نمبر 6 میں نبی کریم کی فکر مندی کی اس داعیانہ تڑپ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کتنے درد مند ہیں، اپنی قوم کے لیے کتنے پریشان ہیں کہ وہ کسی طرح سے ایمان لے آئیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو شاید غم کے مارے ان کے پیچھے اپنی جان کھو دیں کہ اگر یہ سلیم پر ایمان نہ لائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنا آرام دیکھ رہے ہیں، نہ رات دن دیکھ رہے ہیں، بیماری میں بھی تو اٹھ کے جا رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، جیسے ہی کوئی موقع دیکھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ان کو اس چیز پہ کہہ رہا ہے تو آپ تو اتنے تڑپ اور اتنا اس پہ پریشان ہے کہ یہ ایمان لے آئیں کسی طرح سے، لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ تو سنی انسنی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین مقصد زندگی کو بتا رہے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی زینتیں بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ آزمایا جائے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ دنیا کی ان زینتوں، رنگا رنگی اور رغبتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہدایت بھی دے کر بھیجی ہے، انسان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ یہ تمہارے لیے بنائی تو گئی، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ان میں غرق ہو کر اپنے اصل زندگی کے مقصد کو نہ بھول جانا۔
اور پھر انہی زینتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری زینتیں تو وقتی ہیں، ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین نے سب کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے جب میدان حشر سجے گا، اور پھر اس وقت جو چیز باقی رہے گی وہ انسان کے اعمال باقی رہیں گے، بتا دیا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا اور کس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آغاز کر رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جن کا تم سوال کر رہے ہو کہ انہیں اللہ رب العالمین نے کچھ عرصہ مدت کچھ سلائے رکھا اور پھر اٹھایا۔ اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نزول قرآن سے تقریباً 350 سال پہلے پیش آیا تھا، اور عیسائیوں میں کافی مشہور تھا، عرب اس سے اتنے واقف نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا، اور ساتھ ہی واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ واحد پر ایمان رکھتے تھے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے پناہ لی تھی۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ عرصے کے لیے غار میں سلا دیا، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو اس وقت موجود جو لوگ تھے ان پر اس واقعے کو حجت بھی بنایا گیا۔ اس وقت جو رومی قوم تھی، مشرک قوم، وہ عیسائیت قبول کر چکی تھی، لیکن اپنی عیسائیت کے اصل تعلیمات کھو چکی تھی، شرک میں مبتلا تھی، اور اس وقت یہودیوں کا ایک بڑا گروہ وہ تھا جو قیام آخرت کا ہی انکاری تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کو ان دونوں گروہوں کے اوپر حجت بھی بنا دیا۔ آیت نمبر 13 سے آگے اللہ رب العالمین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، ان کو ایمان کے لحاظ سے آزمائش میں ڈالا گیا۔ جب ان کی قوم اللہ رب العالمین پر ایمان نہ لائی بلکہ ان کے ایمان کے در پہ بھی ہوگی، تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ اور آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اب ہماری قوم جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا بیٹھی ہے اور ہمارا اب ان سے کوئی تعلق نہیں، تو چلو اب چل کے فلاں غار میں پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا کہ اگر تم ان میں رہے تو ہو سکتا ہے یہ تمہیں بھی مجبور کر دیں اپنا دین چھوڑنے پر۔ پھر ان کو غار میں کچھ عرصہ سلا دیا گیا، اور اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی باہر سے دیکھے تو یہی سمجھتا کہ شاید وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، دائیں بائیں کروٹ بھی لے رہے تھے، ان کا کتا غار کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے انہیں اس کیفیت سے، اس نیند سے اٹھایا تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا ٹائم گزرا ہوگا، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا دن سوئے ہوں گے۔ پھر اپنے میں سے ایک فرد کو کھانا لینے کے لیے جب بھیجنے لگے تو کہنے لگے کہ ذرا ہوشیاری سے جانا، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھو، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بچا کر اپنی قوم سے ڈر کے بھاگے تھے۔ جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ دنیا ہی بدل چکی ہے، اب وہ بت پرست روم ہے وہ عیسائی بن چکے ہیں، ہر چیز میں تبدیلی آ چکی ہے۔ تقریباً 200 برس پہلے کا یہ آدمی اپنی زبان، اپنے لباس، ہر طرح سے فوراً ایک تماشا بن گیا۔ جب پرانے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص تو عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں میں سے تھا جو 200 برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے۔ یہ خبر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی، سب لوگ بھاگے بھاگے غار کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اب جو صحابہ کہف کو ساری صورتحال کی خبر ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو تقریباً 200 سال بعد سو کر اٹھے ہیں۔ آگے روایات میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کو موت دے دی گئی۔ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا، ان کو اطلاع کر دی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، کیونکہ اس وقت یہود کا ایک بڑا گروہ تھا وہ جو قیامت کا منکر تھا۔ اصحاب کہف کا اتنا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس وقت کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ نیکوکار لوگ تو نے کہا تھا ان پر دیوار چن دو، اب تک اللہ رب العالمین ان کا معاملہ پوشیدہ رکھا تھا تو اس کو اسی طرح رہنے دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اس سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے اندر بھی کس طرح مشرکانہ جو عقائد ہیں وہ پھیل چکے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ جھگڑیں گے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہ کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو۔ پھر ان کی زمانہ مدت کے بارے میں لوگ کچھ کہیں گے، تم کہو کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، لہو غیب السماوات والارض، کہ ان بحثوں میں مت پڑو۔ اصل جو تعلیم تھی کہ وہ ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ یہاں بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب بھی تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اصحاب کہف کے اس تذکرے کے بعد آیت نمبر 27 اور 28 میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم کوشش کرو کہ ان تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو تمہاری طرف وحی کیا ہے اس کو تلاوت کیا کرو، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اس کی تعلیمات کو بدلنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔
اور پھر دوسری جو نصیحت کی جا رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، جو اس کی رضا چاہتے ہیں، ان سے نگاہیں مت پھیرو۔ ان میں غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، تو ان سے جڑ کے رہو۔ اگر کوئی ان سے منہ موڑتا ہے تو یقیناً وہ ہوگا جو دنیا کی زینت چاہ رہا ہے۔ اور جو تیسری نصیحت کی جا رہی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار کیا ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ یہ تین واضح نصیحتیں مومنین کو کی جا رہی ہیں جو ایمان کی سلامتی کے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنایا جائے، اس میں کوئی تبدیلی تحریف نہ کی جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور خدا سے غافل لوگوں سے قلبی تعلق نہ رکھا جائے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے قلبی تعلق نہ رکھا جائے۔ دعوت دینے کے لیے تو یقیناً ملا جائے گا، لیکن قلبی تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دو یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے وہ انکار کر دے۔ مومن اور کافر کا جو انجام کا فرق بتایا جا رہا ہے، دو منظر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انکار کرے گا اس کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بدترین پینے کی جگہ، وساءت مرتفقہ، اور بہت بری آرام گاہ۔ اب آگے ساتھ ہی مومنین کے لیے کہا جا رہا ہے جو ایمان لے آئے گا، اپنے اختیار سے صحیح راہ کو چن لے گا اور نیک عمل کرے گا، ایسے لوگوں کا نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وہ حسنت مرتفقہ، ان کے لیے کیا ہے ساعت مرتفقہ، اور ان کے لیے ہے حسنت مرتفقہ، بہترین اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام، جہاں کیا ہوگا، جہاں سدا بہار جنتیں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، باریک ریشم مطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے دو زمینداروں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ مشرک تھا، ناشکرا تھا، مغرور اور متکبر تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جس کو اللہ رب العالمین نے ذرا کم مال و دولت سے نوازا تھا، وہ ایک خدا پر ایمان رکھنے والا تھا، عاجز بندہ تھا، شکر ادا کرنے والا تھا۔ تو انہیں کا واقعہ بیان کرتے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، اور پھر جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو یہ گمان کرتا تھا یہ دولت کبھی فنا نہیں ہوگی، کہ مجھے توقع ہی نہیں کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ خود ہی اپنے آپ میں گمان کیے بیٹھا تھا، پہلے تو قیامت کی گھڑی کا یقین ہی نہیں، اور اگر آئی بھی تو پھر بھی میں یہ حقدار ہوں، اس سے زیادہ بہترین پاؤں گا۔ یہی مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں کہ قیامت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، اگر آ گئی تو یقیناً ہم وہاں بھی یہ سب کچھ پائیں گے۔ تو اس کا ہمسایہ جو ایماندار ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ اسے نصیحت کرتا ہے کہ کیا تو اس ذات سے کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، تجھے پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ تو میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اس کا کسی کو شریک نہیں کرتا، اور بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے زیادہ بہتر عطا فرما دے۔ اور پھر اسے نصیحت کر رہا ہے کہ جب تو اپنے باغات میں اپنی نعمتوں میں داخل ہو رہا ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کر رہا، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کر رہا؟ عاجزی اختیار کر۔ اگر تو عاجزی اختیار نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے تیرے ان باغات پر کوئی آسمان سے آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے۔ آخرکار یہی ہوا کہ اس کی ساری محنت ماری گئی، اور جب اس نے اپنے باغ کو تباہ و برباد دیکھا تو پھر کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور پھر اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور در حقیقت کام بنانے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، انعام وہی بہتر جو خدا بخشے، انجام وہی بہتر جو وہ دکھائے۔ اس تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین پھر دنیاوی زندگی کی مثال واضح کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھائی ہے۔ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی وہ دھوپ گھنی ہوگی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، کہ یہ فصلیں جو ہم موسمی فصلیں دیکھتے ہیں کہ ادھر بیج بوتے ہیں، سرسبز لہراتی ہیں، اور دنوں کے اندر وہ پک جاتی ہیں اور پھر وہ بالکل دھول بن کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس مال پر اولاد پر تم فخر جتا رہے ہو یہ صرف دنیا کی رنگینی ہے، دنیا کی زینت ہے، یہ اسی دنیا میں بطور آزمائش دیے گئے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ پھر قیامت کے دن انسان کی حاضری کا منظر بتایا جا رہا ہے
فکر اس دن کی کرنی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو بالکل برخ نہ پاؤ گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین پہاڑوں کو بالکل ختم کر دیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی، سب انسانوں کو اس میدان میں گھیر کے جمع کر دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلوں پچھلوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا، سب کے سب اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے اور اسی طرح آئیں گے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا۔ پھر ان کے سامنے ان کی کتاب زندگی، ان کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اس کو دیکھ کے مجرم لوگ افسوس کریں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج ہونے سے نہ رہ گئی ہو، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا۔ کوئی انسان اس میدان میں حاضر ہونے سے نہیں بچے گا، اور سب کے سامنے ان کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے درج کیا ہوگا۔ اگلی چند آیات میں اللہ رب العالمین آدم و ابلیس کا ذکر کر کے مشرکین کے رویے کی مذمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا اور سجدے کا حکم دیا گیا سب کو، تو ابلیس نے انکار کیا، متکبر بن گیا۔ تو اب تم اللہ کو چھوڑ کر اس ابلیس کو اور اس کی اولادوں کو، اس کی ذریت کو اپنا اولیاء ولی بناتے ہو، اپنا سرپرست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تحلیق کرتے وقت، خود تم لوگوں کی تحلیق کرتے وقت یا ان کو تحلیق کرتے وقت کسی سے نہ مدد مانگی، نہ ان میں سے کوئی حاضر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ کام بھی نہیں کہ ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ پھر روز قیامت کہا جائے گا کہ پکارو اپنی مدد کے لیے انہی شرکا کو جن کو تم میرے ساتھ شریک بنائے بیٹھے تھے، اور ان سب کو ہلاکت کے گھڑے میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچنے کی وہ کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں انسانوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھا رہے ہیں، رسولوں کو اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن انسان ہے کہ جھگڑالو ہے، جب بھی ہدایت سامنے آتی ہے منہ موڑ جاتا ہے، جب بھی استغفار کا کہا جاتا ہے تو رک جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، اور جب بھی ان کے سامنے نشانیاں اور تنبیہات آتی ہیں تو ان کا مذاق بناتا ہے۔ پھر آیت نمبر 57 میں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے، وہ ان سے منہ پھیرے اور اپنے برے انجام کو بھول جائے۔ بلکہ ان کی اسی روش کے سبب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا، انہیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کانوں میں گھرانی پیدا کر دی، انہیں سنائی نہیں دے رہا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ انہیں مخلط عمل دیے چلے جا رہا ہے، ان کو پکڑ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ پلٹ کر ہی نہیں آ رہے۔ ان کے سامنے وہ ساری بستیاں موجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تباہ کیا تھا، کہ اس سے بھی عبرت نہیں پکڑ رہے۔ اس تذکری پیراگراف کے بعد آگے آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی خبر انہیں دی گئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علم کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا ذی علم موجود ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان کے اندر اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ بس جب وہ ان 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو مچھلی سے غافل ہو گئے۔ رستے میں آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے خادم سے کھانا لانے کو کہا تو اس وقت ان کے خادم نے کہا کہ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا کہ رستے میں تو مچھلی اس طرح نکل کے تو دریا میں چلی گئی، عجیب طریقے سے نکل کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، وہی تو نشانی بتائی گئی تھی جہاں اللہ کے ایک بندے سے ہماری ملاقات ہونی تھی۔ چنانچہ وہ واپس پلٹے، وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو پایا، معتبر حدیث میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ زیادہ معتبر روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندے سے مراد یعنی وہ ان فرشتوں میں سے یا کائنات کے ان کارندوں میں سے تھے جن کے سپرد کچھ کام کیے گئے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مل کے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ میں اس علم کو سیکھوں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ لیکن اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کہ جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ صبر کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ذمہ بہت سارے ایسے کام ہوں گے کہ جن کو وہ عام انسان اس کی حقیقت یا سبب کو نہیں سمجھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر پائیں گے، میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ دونوں چلتے گئے، آگے جا کے خضر علیہ السلام نے جس کشتی میں وہ سوار ہوئے تھے اس میں سوراخ کر دیا، اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ پھر آگے گئے، آگے جا کے خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر ڈالا، اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ آپ صبر کروں گا۔ آگے وہ چلتے گئے، ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرا چاہتی تھی، انہوں نے مل کے وہ دیوار تعمیر کر دی۔ اب اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ ان بستی والوں نے ہماری مہمانی نہیں کی، تو آپ نے جو دیوار تعمیر کی اس پر ان سے کچھ اجرت ہی مانگ لیجئے۔
اس پر خضر علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ بس میرا اور تمہارا ساتھ اب ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ آگے وہ ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت تھی جو تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ رہا وہ لڑکا جس کو مارا گیا، تو کہا گیا کہ اس کے والدین نیک مومن تھے۔ اس لڑکے کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے سرکش ثابت ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے بہترین نعم البدل دینا چاہ رہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ جب تک یہ دونوں بچے بلوغت کی حد کو پہنچتے ہیں، اپنا خزانہ نکالتے ہیں، تب تک اس دیوار کو تعمیر کر دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ یہ سب تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اس میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا۔ یہ حقیقتاً سب باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے سے 2 اہم چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک چیز کہ اللہ کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور دوسری اہم بات نیک والدین کی اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا یتیم بچے تھے اور ان کے خزانے کی حفاظت کرنا مقصود تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام اپنے بندے سے کروایا، اور ریزن کیا ہے، وہ کانا ابوہما صالحا، کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا۔ جب تک کہ وہ بڑے ہوتے اللہ رب العالمین اس طرح کے انتظامات کرواتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک والدین کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 102 تک ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ اقتدار بھی آزمائش ہوتی ہے، نیکوکار بندے اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، جبکہ کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہو، آخرت میں اس سے ملاقات کا امیدوار نہ ہو، وہ ان تھوڑے تھوڑے وسائل نعمتیں جو انہیں دی گئی انہی میں ہی وہ متکبر بن جاتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مثالی حکمران تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زمین میں اقتدار مہیا کیا تھا، بہت سارے اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے۔ پھر اس کے آگے ان کے 3 سفروں کا ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا تو آخری حد تک جا پہنچا، دوسری طرف مشرق کی طرف سفر کیا تو اس کی آخری حد تک جا پہنچا۔ یہاں مشرق و مغرب کے سفر کا ذکر کرنے سے مراد کیا کہ اس کی سلطنت کی حدود بہت وسیع تھیں۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرے سفر کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا، اور وہاں ان لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور اس سے درخواست کی کہ ان سے بچانے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے ان سے لوہے کی چادریں لیں، دونوں پہاڑوں کے درمیانی حلقہ کو پاٹ دیا، آگ دہکا کر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، یہاں تک کہ اس سے کہا کہ اب یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر نہیں آ سکتے۔ ان کی اتنی مدد کرنے کے بعد بھی ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، عاجز اور شکر گزار بندہ تھا، اور کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند حق کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ برحق ہے کہ جب قیامت کا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اس کو مٹانا چاہے گا تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ تھے ذوالقرنین جن کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے۔ یہ تھا وہ اللہ کا عاجز بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی طاقت اور قوت دے رکھی تھی۔ وہ زمین پہ امن قائم کرنے والا تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف مائل کرنے والا تھا، اور عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا تھا۔ وہ مال و دولت کے حرص سے پاک انسان تھا، اور پھر یہ بھی کہ وہ قیامت کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ جب وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب ذوالقرنین کی اس بات کے بعد ہی کہ کانا وعد ربی حقا، کہ میرے رب کا وعدہ برحق ہے، قیامت کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا، ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہاں سے پھر آخری پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شرک کی، دنیا پرستی کی اور انکار آخرت کی مذمت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، اپنا اولیاء بنا لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ بالاخسرین اعمالا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ساری کوششیں، ساری سعی و جدوجہد سیدھے راہ سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، اس سے ملاقات کا انکار کیا، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور قیامت کے روز انہیں کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ یہ ان کی جزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، رسولوں کا مذاق بنایا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنتیں، باغات ہوں گی، مہمانی کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس سے نکل کے جانے کو دل نہیں کرے گا۔
ان ساری واقعات کا ذکر کرنے کے بعد، نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اور اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور بھی لے آئیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوگی۔ آخری آیت میں توحید، رسالت، آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کیے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے شرک سے بچو۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، اب دل مانتا تو ایمان لے آؤ، نہیں مانتا تو بے شک انکار کر دو۔ رسالت کا کارج اللہ تو رسول بھیجے گا انسانوں کو ہی بنا کر۔ میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اس کا آخرت پر ایمان ہو، اسے کیا چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کے ساتھ بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آخری آیت میں جامع انداز میں کہا جا رہا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان لا کر عمل صالح کیے جائیں، شرک سے بچا جائے تو کامیابی یقینی ہے۔ آمین ثم آمین۔ سورہ مریم مکی سورہ 98 آیات، اس کے مضامین کو 6 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ بھی ہجرت ابشہ سے پہلے مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس سورہ کے مضامین سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک مظلوم اور پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، اس حالت میں بھی اسلامی تعلیمات پر کوئی کمپرومائز نہیں، اسی لیے جانے سے پہلے انہیں سورہ مریم سکھا دی گئی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیا جائے۔ پہلے 2 رکوع میں یحییٰ حتیثہ کا قصہ سنانے کے بعد تیسرے رکوع میں حالات زمانہ کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان، اہل ملک کے ظلم و ستم سے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں ایک طرف کفار مکہ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم کی پوزیشن میں ہیں اور تم ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا، اور دوسری طرف مہاجرین کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس طرح ابراہیم وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے، وہ بلکہ اور زیادہ سربلند ہو گئے تھے، ایسا ہی نیک انجام تمہارا بھی انتظار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں سارے انبیاء کی تعلیم کا ذکر ہے کہ سارے انبیاء توحید کے علمبردار تھے، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، ادریس، ہر متقی جنت کا حقدار ہے۔ اور پھر اس کے بعد قریش مکہ کو توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ اس سورہ کا جو ہمیں مرکزی مضمون ملتا ہے وہ یہی کہ تثلیث کا عقیدہ ترک کر کے خالص توحید اختیار کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش سے دلیل دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش پر۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں بڑھاپے میں جو اولاد عطا کی تو وہ بھی اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ پہلی آیت میں آتا ہے کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے اور میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ ذرا نوٹ کیا جائے کہ وہ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں اور ضرورت کیا بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، کہ کوئی میرے پیچھے ان کو رائے حق کی طرف بلانے والا ہو، نصیحت کرنے والا ہو۔ اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو اپنے فضل ہاتھ سے مجھے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ نیک صالح اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ دعا مانگی گی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان ہیں، دعا مانگ چکے ہیں، اللہ نے قبول کر لی ہے، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب یہ کیسے ممکن ہوگا۔ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں۔ پھر نشانی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نشانی کیا مقرر کی کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آگے ساری تفصیلات بیچ میں چھوڑ دی گئی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، اس پر عمل کرنے والا بن اور دوسروں کو پیغام پہنچانے والا بن جا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے، ان کے اصحاب بتائے جا رہے ہیں کہ ہم نے بچپن حصے سے حکم عطا کیا تھا، یعنی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو نرم دلی عطا کی تھی، پاکیزگی عطا کی، وہ بڑے ہی پرہیزگار اور والدین کے حق شناس تھے، جبار اور نافرمان نہ تھے۔ پھر آگے جو کہا جا رہا ہے کہ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، جس دن وہ وفات پائے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔
اس پہلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور اس سے پھر اگلی بات پر دلیل دی جا رہی ہے کہ اسی خدا نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا بھی عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرک کی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی، یعنی اعتکاف میں بیٹھ گئی تھی۔ وہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، اور پھر انہوں نے جب اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، میں کوئی بدکار عورت نہیں، تو فرشتے نے جواب دیا قَالَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہوگا، اور تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر اس بیٹے کو، اس بچے کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگی، اور یہ کام ہو کے رہنا ہے۔ پھر جب سے ٹائم قریب آیا تو وہ اس بستی سے دور نکل گئیں اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ غور کیا جائے تو یہ بات انہوں نے زچگی کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بنا پر کہی تھی کہ باپ کے بغیر جو بچہ پیدا ہوگا اسے لے کر وہ کہاں جائیں گی، اسی لیے وہ دور ایک مقام پر چلی گئیں۔ یہاں وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب مقرر کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ اگر ان کے شوہر ہوتے تو انہیں اپنی بستی سے دور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو اس بات پہ پریشان تھی کہ بچے کو لے کر کہاں جائیں گی۔ فرشتے نے انہیں اسی وقت پکارا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، تو اس درخت کے تنے کو ہلا، اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، تو کھا اور پی، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی، اور پھر اللہ رب العالمین خود اس معاملے کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہی ہوا۔ جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئی تو لوگوں نے فوراً پہ اعتراضات کیے، سوالات کیے کہ کہا کہ یہ تو نے کیا حرکت کی، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا دیا تھا کہ گود میں گہوارے میں پڑا ہوا بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے مجھے کتاب دی، نبی بنایا، بابرکت کیا، جہاں بھی رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ مروں، جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہا والدین کا فرما بردار، والدین کا حق ادا کرنے والا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں والدہ کا۔ اس قرآن مجید میں جگہ عیسیٰ ابن مریم ہی کہا گیا کہ ان کی پیدائش معجزانہ پیدائش ہے۔ بچے کے استعلان کے بعد کسی نے حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، انہوں نے وہاں زندگی گزاری یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، اور یہ واضح صاف اعلان اللہ رب العالمین مومنین کو سکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت ہے، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ اس کو کھول کے اہل کتاب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اس سے زیادہ پاکیزہ بیان حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے بارے میں وہ سچی بات جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ بیان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار نے پیش کیا، اور نجاشی بھی پھر اس کی تصدیق کر اٹھا۔ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے صرف اسی چیز کی تعلیم دی تھی کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اسی کی بندگی کرو، لیکن اس کے بعد ان گروہوں نے آپس میں اختلافات کیے اور ان کی تعلیمات کو گم کر دیا۔ اسی لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے ان اختلاف کرنے والوں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں، ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کر ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آیا نمبر 41 سے 50 تک آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی انہی سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے جن کے والد مشرک تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی تقلید کے بجائے توحید پر عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو تلقین کر رہے ہیں، سے ہمیں دعوت کے آداب بھی معلوم ہوتے ہیں، کتنے پیار سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کوئی کام بنا سکتی ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں، احترام بھی ہے۔ میرے پاس ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ بتاؤں گا۔ یعنی بار بار نہایت شفقت اور پیار سے اپنے والد کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے انکار کر دیا، نہ مانے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ آگے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کا منع کیا تو پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑی، ورنہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو پھر انہوں نے کیا اعلان کیا کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔
بس جب وہ ان لوگوں سے جدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو سچی نامواری عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے پھر انہیں اپنے پاس سے خاص نعمتوں سے نوازا۔ اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ ان سب کی دعوت توحید تھی اور وہ توحید پر عمل کرنے والے تھے، متقی لوگ تھے۔ کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک مخلص بندہ تھا اور رسول نبی تھا، سے کلام کیا ان، پھر اپنی خاص مہربانی سے اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کے مددگار کے طور پر نبی بنا کے بھیجا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی راست باز انسان اور سچے تھے۔ یہ سارے انبیاء اور بہت سارے لوگ جن کا اللہ رب العالمین نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان سب لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت بخشی، انہیں برگزیدہ کیا، انہیں چن لیا۔ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ آیت سجدہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے بڑے ہی شکر گزار تھے، سچے لوگ تھے، عاجز بندے تھے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ لیکن ان انبیاء کے جانشین بڑے نااہل ثابت ہوئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد وہ ناحلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیروی کی۔ در حقیقت نماز اللہ اور بندے کا پہلا تعلق ہے جو انسان کو طاقت دیتی ہے، قوت دیتی ہے اور دعوت کا کام کرنے والوں کو اس رستے پر کھڑا رکھتی ہے۔ نماز کی اقامت ہے تو دین کی اقامت ہے۔ لیکن جب ان کی اولادوں نے، ان کی نسلوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ دعوت کے رستے سے دور ہوتے چلے گئے۔ جب انسان نمازوں سے دور ہوتا ہے تو اس کا اللہ کے ساتھ عملی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ تعلق ٹوٹتے ٹوٹتے یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ انسان گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ جب تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دل غافل رہنے لگتے ہیں تو انسان خواہشات نفس کی بندگی میں پڑ جاتا ہے، اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ پھر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ہر امت، ہر گروہ کے زوال کا پہلا جو قدم ہے وہ نمازوں کا ضائع کیے جانا ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں نماز کی اقامت پر بہت زور دیا گیا ہے، بار بار تلقین کی گئی ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ روز قیامت پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا، اور پھر سب سے بڑی بات جو داعی اللہ دعوت کا کام کرنے والے ہیں انہیں بار بار کہا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ دعا میں ملتی ہے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جب وہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ دعا کر رہے ہیں، نماز کے حوالے سے، کعبہ کے اللہ کے گھر کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائے، اور نمازوں کی اقامت سے ہمیں دین کی اقامت سکھا دے اور ہمیں خواہشات نفس کی پیروی سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل اختیار کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، یعنی در حقیقت اس طرح وعدہ کہ وہ جنتیں اصل میں نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ نہ کسی انسانی نفس میں ان کا خیال آیا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ایسی نعمتیں ہیں۔ اور یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک سنیں گے، ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہو، جو متقی رہا ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن فرشتوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ دراصل یہ آیا ہم جملہ مترجمہ کہہ سکتے ہیں، اور اس سے لگ رہا ہے کہ یہ سورہ بڑی دیر بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہوگی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے پریشانی والے حالات سے گزر رہے ہوں گے، اور آپ کو اور آپ کے صحابیوں کو ہر وقت وہی کا انتظار رہتا تھا کہ رہنمائی بھی ملے، تسلی بھی حاصل ہو۔ جو وہی آنے میں دیر ہوتی تھی آپ کا اضطراب بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اسی حالت میں جبرائیل امین یہ وہی لے کر آئے ہوں گے، پہلے انہوں نے اللہ کا کلام سنایا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات آپ کی تسلی کے لیے کہتے ہیں، جس میں اتنی دیر تک حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی ہے، ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ اس لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا، وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 64 سے 83 تک مشرکین کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے۔ انسان بڑے تعجب سے کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا،
تو اللہ رب العالمین اسے جواب دے رہے ہیں کیا اس کو یاد نہیں، اس کو پہلے بھی پیدا کیا جا چکا جبکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ کہا جا رہا ہے تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کے مستحق ہے۔ اور آگے جو کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، ظالموں کو اسی میں گھرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہاں جہنم میں ورود سے مراد اس پہ داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ جس طرح نبی کریم کی وضاحت ہے کہ جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، ہر کوئی اس سے گزرے گا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی زینت میں مگن ہے، اور جب آیات سنائی جاتی ہیں تو اس کا انکار کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، کس کو زیادہ عزت حاصل ہے، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ در حقیقت اس سے پہلے ہم جن قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں انہیں اس سے زیادہ سر و سامان اور ظاہری شان و شوکت دی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، لیکن جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ہاں عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کس کا حال خراب ہے، کس کا جتھا کمزور۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 77 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کہا جا رہا ہے کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، جو کچھ یہ کلمہ غرور کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ یعنی یہ کسی ایک شخص کا کلمہ نہیں، ہر وہ متکبر، ہر وہ مغرور شخص جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے وہ اسی گھمنڈ میں پڑا ہوا ہے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے سب ہمارے پاس رہ جائے گا، یہ اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ان کی مہلت عمل ختم ہونے کو ہے، پھر متقی لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے مہمانوں کی طرح پیش کیا جائے گا، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، کوئی سفارش کرنے پر قادر نہ ہوگا مگر جس کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہوگی۔ پھر یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ اتنا بڑا کفر یا کلمہ کہہ رہے ہیں، شرک یا کلمہ کہہ رہے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات کے ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان میں اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں شرک کر کے، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ پھر آخری آیات میں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج جو اہل ایمان مومنین مکے کی گلیوں میں ذلیل کیے جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قریب ہے وہ وقت جب ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کے کردار دیکھ کر ساری دنیا ان سے محبت کرے گی۔ پس نبی اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم متقین لوگوں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈرا دو۔ بہت آسان ہے قرآن اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ آخری آیت میں پھر تنبیہ کی جا رہی ہے ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچا لے اور اپنے مخلصین میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ سورہ طٰہٰ 135 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، اس کے مضامین کو 7 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا نزول بھی مکی زندگی کے تیسرے دور میں سورہ مریم کے قریب کا ہی زمانہ ہے۔ ممکن ہے ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی، لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر یہی سورہ طٰہٰ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر کا قبول اسلام بھی ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد کا ہی ہے۔ اس سورہ کے مضامین کو دیکھا جائے تو پہلے ہی پیراگراف میں نبی کریم سے خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں تسلی دی جا رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا جائے، یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو اور ہدایات کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ پھر تیسرے پیراگراف میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں سے دعوت دے رہے ہیں اور وہاں اس کے بعد سارا واقعہ ذکر آتا ہے جو جادوگروں سے مقابلے کا۔ اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں بنی اسرائیل کے عروج کے بعد کے حالات اور سامری کا جو فتنہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچویں پیراگراف میں پھر نبی کریم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ جو مشرکین ہیں، جٹلانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا اور جو صالحین ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 115 سے 129 تک قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پھر کفار اور مومنین کے انجام کا ذکر کیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ خدا کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ لہٰذا گھبرائیے نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے جائیں، نصیحت کا حق ادا کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر، تحمل، قناعت اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کے لیے مطلوب ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سب سے اولڈسٹ تحریر ہے۔ اس کا زمانہ تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تحریر ہے، اور ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اس حصے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں سورہ مریم کا اینڈ ہو رہا ہے اور یہاں سے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت برمنگھم لائبریری میں محفوظ ہے۔ یہ تحریر یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی کی تحریر ہوگی۔ اگر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں سامنے رکھ کے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے سورہ طٰہٰ کا آغاز بھی پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہاں صرف آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ یہ قرآن پاک کی اولڈسٹ تحریر جس وقت دنیا میں محفوظ ہے، اور یہ صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاتھ سے تحریر شدہ ہے۔ ابھی ہم نے سورہ مریم دیکھی۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو توحید کا قائل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا تھا، ان کی زندگی کی مثال دی تھی، اور اب اس سورہ میں اہل کتاب میں سے یہود کو قائل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ یہ دونوں صورتیں مکی سورہ ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے یہ صورتیں اللہ رب العالمین سکھا رہے ہیں کہ جب ان کا واسطہ اہل کتاب سے پیش آئے تو ان کو یہ تعلیمات کس طرح سے رکھنی چاہیے۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ یا آپ کسی مشقت میں پڑ جاؤ، اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے آپ ان کو منوا کر چھوڑیں۔ یہ قرآن تو بس ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے اپنے دل میں امادگی پائے۔ یہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمینوں اور آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تحت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، عظیم الشان بادشاہ ہے۔ اس نے اپنا کلام آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو آمادہ ہیں ان کو سنایا جائے، ڈرایا جائے۔ اب اس کی وجہ سے ان لوگوں کے پیچھے پریشان مت ہوں کہ وہ سن کر نہیں دے رہے۔ باقی مکی صورتوں کی طرح ہم سورہ طٰہٰ میں بھی دیکھتے ہیں، آغاز میں بھی اور اس کے آخر میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے، اس کا تعارف کروایا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ یہ اس رب کی تنزیل ہے جو زمین و آسمان کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، جو بلند آواز سے کہی گئی بات یا چپکے سے کہی گئی بات سب باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ آیت نمبر 5 میں رحمان کے نام کا ذکر کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے بہترین نام ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف میں آیت نمبر 9 سے لے کر 47 تک اللہ رب العالمین کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ابتدائی گفتگو ہوئی اور جو ہدایات دی گئی ان کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے اپنے گھر والوں کو لے کر واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، رستے میں انہوں نے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں اور کچھ رستے کا بھی معلوم کراؤں۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری ہی بندگی کر، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے اور میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان، ہر متنفس اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لانے والے، خواہشات نفس کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے اپنے رب کی یاد کو اور قیامت کی تیاری کو مت بھول جانا۔ یہ وہ ابتدائی گفتگو ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی اپوائنٹ کرتے وقت دی، اور پھر انہیں آگے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اگلے مکالمے میں اللہ رب العالمین کی محبت بھی نظر آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ اور شوق بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں پھر پیار سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام جو گھبرائے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بات کو لمبا کر رہے ہیں، سوائے یہ کہہ دیتے کہ یہ میری لاٹھی ہے، لیکن آگے وہ جواب میں ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ انہیں کچھ معجزے دینا چاہ رہے تو فرمایا آپ پھینک دے اس کو۔ موسیٰ نے پھینک دیا تو وہ یک ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔
فرمایا پکڑ لے اس کو، ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ یہ پہلی نشانی جو اللہ رب العالمین نے ان کو دی۔ پھر دوسری نشانی کے بارے میں کہا ذرا اپنا ہاتھ بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی کوئی اس میں بیماری یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن چمکتا ہوا ہوگا، ید بیضا۔ یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اور پھر انہیں وہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے جس کے لیے انہیں نبی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ اب انہیں کہا جا رہا ہے اب تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اب اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ساتھ ہی وہ دعا کرتے ہیں کہ ہارون ان کے بھائی کو بھی ان کا وزیر مقرر کر دیا جائے، ان کے ساتھ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ ان کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ بچپن میں جب ان کے قتل کا خدشہ تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کو اشارہ کیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کے چھوڑ دے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نہ صرف ان کو دشمن ہی کے گھر میں پرورش دلوائی بلکہ دوسری عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا، اور دوبارہ ان کی ماں کو ان کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی پرورش پائی۔ اس کے بعد جوانی کے اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس آزمائش سے نکالا، پھر مدین میں ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ اب کئی سال وہاں رہنے کے بعد جب واپس پلٹ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو چن رہے ہیں، نبی بنا رہے ہیں اور انہیں ذمہ داری دے رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ اور وہ سرکش ہو گیا ہے اس کو دعوت دو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں کو حکم دے رہے ہیں کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں جب اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے تو اللہ رب العالمین انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی دوسرا حکم دے دیا کہ اس کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے، ان کو تکلیف نہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھی اپوائنٹ کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل کو آزمائش سے نکالیں جس میں وہ مبتلا تھے، اور پھر اسے دعوت دینا کہ ہم رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست قبول کرے، اور ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ آیت نمبر 48 سے 79 تک فرعون کے دربار میں دعوت دیے جانے کا ذکر ہے اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے جو اس دعوت کے بعد پیش آئے۔ پہلا سوال جو فرعون نے ان سے کیا کہ اچھا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ کہ اللہ رب العالمین جس نے تحلیق کیا اور اس کو گائیڈ کیا ہر چیز کو۔ اب فرعون سوال کیا کر رہا ہے کہ جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت ہے؟ یعنی اگر صرف وہی ایک خدا ہے تو ہم سب کے باپ دادا جو صدیوں سے نسل در نسل دوسرے معبودوں کی بندگی کرتے چلے آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ سب عذاب کے مستحق ہوں گے؟ فرعون کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم ایک تعصب کی آگ بھڑک جائے، والدہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی جو پہلے گزر چکا ہے وہ رب کے حوالے ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ربوبیت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جس رب کی بندگی کرنے کی دعوت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دے رہے ہیں وہ رب کون ہے جس نے تمہارے لیے ساری چیزیں مہیا کی ہیں، زمین کو فرش بنایا، چلنے کو رستے بنائے، پانی برسایا، مختلف قسم کی پیداوار نکالی۔ اور یہاں خاص طور پہ اس سورہ میں ہم دیکھیں گے بار بار آ رہا ہے اولو الالباب کے لیے، اول النہا، کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، عقل والے، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم واپس لے جائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن فرعون نے ان نشانیاں جو کائنات میں موجود نشانیاں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے نشانیاں پیش کی، ان سب کو جھٹلایا اور نہ مانا، اور آگے سے کہنے کیا لگا کہ اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے باہر نکال دے؟ یعنی فوراً جو بھی متکبرین ہوتے ہیں ان کو اپنے اقتدار اور اپنی سرداری کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور بجائے اس چیز کو ماننے کے پھر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور مقابلے کے لیے وہ دن طے ہوا جس دن ان کی قوم کا کوئی بہت بڑا جشن ہوتا تھا، اور فرعون نے بھی اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے، جادوگروں کو بلایا، مقابلے کے لیے آ گیا۔ اب مقابلے کے دن موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو اس وقت مخاطب کر کے کہا کہ شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، تمہیں تباہ کر دے گا۔ جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ نامراد ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تو ان جادوگروں کے درمیان اس میں اختلاف ہو گیا اور وہ ڈرنے لگے، آپس میں چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ جب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ یہ ہمت چھوڑ رہے ہیں تو فوراً پھر ان کو تسلی دینے لگے اور ان کو آمادہ کرنے لگے کہ یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون تو دونوں جادوگر ہیں، ان دونوں کا مقصد ہی ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ ہر متکبر، ہر مغرور سردار یہی سمجھتا ہے کہ جو زندگی وہ جی رہے ہیں وہ مثالی طریقے زندگی ہے، اور پھر انہیں کہہ رہے ہیں کہ آج ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، ایک کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو جو آج غالب رہا وہی جیت گیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو دعوت دی کہ پھینکو اپنے اپنے جادو، سب نے پھینکے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا تو اس نے ان سب کے جادو کو نگل گیا۔
لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اس وقت اپنے دل میں تھوڑا سا ڈر گئے، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی کہ مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نشانی ان جادوگروں نے دیکھی تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اس پر فرعون کو بہت غصہ آیا اور ان کو دمکانے لگا کہ میں نے تمہیں اجازت دی نہیں اور تم ایمان لے آئے، اور الزام لگانے لگا تم ساروں نے مل کر میرے خلاف سازش کی ہے، اچھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں درختوں پر لٹکا دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان 9 مسلم مومنین کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنی استقامت دکھائی کہ انہوں نے فرعون کو کیا جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ فقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہے کر لے، زیادہ سے زیادہ تو بس یہی کر سکتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اللہ درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہے ان 9 مسلم مومنین کا رویہ، انہوں نے جب حق کو پہچان لیا تو قبول کرنے میں تاخیر نہ کی، کیونکہ وہ کوئی متعصب نہیں تھے، مغرور نہیں تھے، فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں مجرمین اور مومنین کے انجام کے، کہ وہ جن کو دعوت دی جا رہی تھی جب نہیں مان رہے تو وہ مجرم ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے ایسی جہنم ہے جن میں نہ وہ جئیں گے نہ وہ مریں گے، اور جو اللہ کے ہاں مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا اور نیک عمل کیے ہوں گے اس کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں، نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر ہے اور فرعون کے تباہ کیے جانے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، کہ ایسے سرداران جو متکبر ہوتے ہیں اپنے ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ آیات نمبر 80 سے 98 تک آگے حروج کے بعد بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں ان کو گنوایا جا رہا ہے۔ پہلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں اس دشمن سے نجات دی اور وہ وادی طور میں جا بسے، اللہ رب العالمین نے ان پر من و سلوہ نازل کیے اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق، لیکن سرکشی نہ کرنا ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو طور کی وادی میں چھوڑ کر جلدی جلدی اللہ سے ملاقات کے لیے اور احکامات لینے کے لیے کوئی طور کی طرف چلے گئے، تو پیچھے سے اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیا۔ آیت نمبر 83 میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تمہیں کیا چیز اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بس میرے پیچھے وہ آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامرین انہیں گمراہ کر ڈالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم سے جب پوچھ گچھ کی، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا اتنے دن گزر گئے ہیں کہ تم بھول گئے ہو ساری چیزیں اور اپنے رب کے غضب کو اپنے اوپر لانا چاہتے ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ بجائے اس کے کہ غلطی تسلیم کریں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم نے تو کچھ جو لوگوں کے زیورات ان کے بوجھ سے لد گئے تھے جو ہم مصر سے لے کر نکلے تھے ان کو بس پھینک دیا، اور سامری نے بھی کچھ ڈالا اور بچڑے کی مورت بنا ڈالی، اب اس میں سے بیل کی سی آواز نکل رہی تھی، سب لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا تھا۔ یہ وہ عذر تھا جو انہوں نے گھڑا، اگر وہ عقل سے کام لیتے، سوچتے کہ جو نہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے نہ نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے، کیا وہ ان کا خدا ہو سکتا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ڈانٹنے کے بعد جب ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور ان سے بات کرنے لگے تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر غصہ مت کیجیے، میں نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور پھر جب یہ میری جان کے در پہ ہو گئے تو میں اس وجہ سے چپ ہو گیا کہیں خانہ جنگی میں نہ یہ مبتلا ہو جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو سامری نے آگے سے، جو کہ ایک مکار شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے تو بس آپ کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی جو کہ انتہائی بابرکت تھی، اور میں نے اسے پگھلائے ہوئے سونے پر ڈالا اور یہ بچڑا بن گیا، اور اس میں سے ایسا کچھ مجھے سمجھ آئی۔ اس نے کچھ ایسے عذر پیش کیے۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے، مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے، ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے۔ لوگو تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ پھر آگے اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسی طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں، اور خاص اپنے ہاں سے تمہیں ایک ذکر، ایک درس نصیحت عطا کیا گیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔
اگلی آیات میں قیامت کے احوال بیان کی جا رہے ہیں تاکہ منکرین کو سنائے جائیں، انہیں تنبیہ کی جائے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جب سب لوگ پتھرائی آنکھوں کے ساتھ وہاں سامنے حاضر ہوں گے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، اور جو سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ یہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی اس بات کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ میدان حشر سجا دیا جائے گا، سب حاضر ہو جائیں گے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا، تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اور پھر ہوگا کیا کہ اس دن جیسے ہی منادی، جیسے بھی آواز لگائی جائے گی، سب دھوڑے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہیں دکھائے گا، سب آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ کسی کی سفارش شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان اجازت دے۔ جس رحمان کے نام پہ تمہیں چڑھ ہوتی ہے، وہ رحمان اجازت دے تو شفاعت کوئی کر سکے گا، اور یہ کہ وہ اس کی بات سننا بھی پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ جو کسی گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، کسی پر ظلم اور حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا، اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور ساتھ میں وہ مومن بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں اس لیے بنا کر بھیجا ہے، طرح طرح کی تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچ جائیں، شاید کہ یہ عقل سے کام لیں۔ آیہ نمبر 114 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جیسے وحی نازل ہوتی ہے تو آپ اس کو حدشہ تک کہیں بھول نہ جائیں، تو وہاں رک کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک تمہاری طرف اس وحی کی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، بجائے اس کو جلدی کرنے کے اس کو سکون اور تسلی سے سنا جائے۔ اور پھر ساتھ میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے آپ کو، اور دعا کرو رب زدنی علما، اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ اس کے بعد اگلی آیات میں 115 سے 129 تک کس آدم و ابلیس نقل کیا گیا ہے، اللہ کے قانون جزا و سزا کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین جو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یہاں خاص طور پہ جو آگے واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی وہ دانستہ یا سرکشی کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ غفلت میں پڑنے اور بھول جانے کی وجہ سے تھی، عزم اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے تھی۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے کیونکہ ان کو نصیحت کی تھی کہ شیطان سے بچ کے رہنا، یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، وہ اس چیز کو بھول گئے تھے، شیطان نے ان کو پھسلا لیا، وہ سرکش نہیں تھے۔ اور جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب اس کے بعد تمہیں اس چیز کا تجربہ ہو چکا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی و ابدی دشمن ہے، اب تم اس سے بچ کے رہنا، دنیا میں جاؤ، جب کوئی ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور جو کوئی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو کہ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں بھی تنگ زندگی ہوگی، قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تنگ زندگی سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ معاشی لحاظ سے تنگی، تنگ زندگی کا مطلب یہ بھی یہاں سے چین نصیب نہیں ہوگا، بے چینی رہے گی، کبھی امن اطمینان اور سچی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیاوی لحاظ سے مادی وسائل جتنے بھی میسر ہوں گے لیکن اس کو کبھی دلی اطمینان نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی۔ دنیا میں تو بدبختی کی زندگی ہوگی اور قیامت کے روز سے ہم اندھا اٹھائیں گے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے جواب دیں گے اسی لیے کہ جب ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تم نے بلا دیا تھا، آج تجھے بھی اسی طرح بلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 127 میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے ان واقعات سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستی میں آج چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اولو النہا ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ پس نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی، رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ان آیات میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے صبر کی، نمازوں کی اقامت کی، تسبیح اور حمد و ثنا کی، کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑے رکھو، اللہ کے قرب کو تلاش کرو۔ آیت نمبر 131 میں کہا جا رہا ہے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔
نصیحت کی جا رہی ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، انجام کی بلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ ان آیات میں مومنین کو، اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے صبر سے کام لیں، نمازوں کی اقامت کرتے رہیں، تسبیح و حمد میں مصروف رہیں، اللہ کا قرب چاہیں، دنیاوی شان و شوکت کو آزمائش جاننا، ان کی طرف اس کی خواہش مت کرنا، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس پر قناعت کرو، اپنے رب پر توکل کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، والعاقبۃ للتقوی، انجام کی بلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ آیات میں پھر مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ کیا یہ کم معجزہ نہیں کہ ایک امی شخص نے شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کر دی ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان تعلیمات کے آنے سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اب جب رسول آ چکے ہیں تو اب یہ نشانی اور معجزے مانگ رہے ہیں، یہ قرآن کا جو زندہ معجزہ ہے اس کو نہیں پہچان رہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے جس میں دھمکی بھی ہے مشرکین کے لیے اور مومنین کے لیے تسلی بھی ہے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، ان قریب معلوم ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط، کون ہدایت یافتہ ہیں کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت کا کام کرنے والا بنا دے، صبر اور نماز سے مدد لینے والا بنا دے، دلوں کا تقوی عطا کر دے، رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنائے اور ان لوگوں کی دوستی سے بچائے جو خواہشات نفس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، نمازوں کی اقامت کرنے والا بنا دے، ہماری نسلوں میں نمازوں کی اقامت کو اللہ رب العالمین باقی رکھے، ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔